اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاحقاف کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ حسب سابق پہلے اس سے پچھلے سبق کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا اور صاحب کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کا معلم بنایا۔ خالق حقیقی نے اس کائنات کی ہر شے کے حقوق اور فرائض متعین کر دیے ہیں اور کمال مہربانی سے اپنی مخلوق کی رہنمائی کا ایک بہت ہی خوبصورت بندوبست فرما دیا ہے۔ حقیقت حال سامنے آنے پہ مختلف طرح کے طرز عمل سامنے آتے ہیں، خاص طور پہ دو، ایک اقرار کرنے والے اور دوسرے انکار کرنے والے۔ منکرین کے انکار کی وجہ کوئی علمی دلیل نہیں ہے یا کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ بیسیکلی ایک عدم توجہی اور غور و فکر کی کمی ہے۔ قرآن کریم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب توریت ہدایت اور رحمت کا باعث تھی، اور اب قرآن کریم وہ حتمی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اس لیے اس کتاب پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب کتاب ہیں ان کے تعلیم کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنا ہی باعث نجات ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم اور اس پہ عمل کی توفیق دیں۔ آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الاحقاف رکوع نمبر 3 اور 4 جو کہ آیات 21 تا 35 پہ مشتمل ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ذکر کریں عاد کے بھائی بند کا، عاد کے بھائی کا۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ، جب خبردار کیا اس نے اپنی قوم کو بالأحقاف، جو احقاف کے علاقے میں رہتے تھے۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، جب کہ گزر چکے یا ہو چکے تھے کئی متنبع کرنے اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، تو جتنوں نے بھی خبردار کیا تھا، جتنے بھی رسول یا پیغمبر آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام حق پہنچایا ہوا، سب نے ایک ہی بات کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، مت عبدیت کرو، مت بندگی کرو کسی کی بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ تب وہ جو عاد کے بھائی، یہ بیسیکلی ذکر ہو رہا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ کیا ان کا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے خوف ہے تم پہ یوم عظیم کے ایک عذاب کا۔ احقاف کا اب بالاحقاف ہے، احقاف کا روٹ حقف ہے، ہے کاف فے۔ ہوا کی وجہ سے بال کھاتی ہوئی ریت کی پہاڑیاں، یہ ہے اس کا میننگ، اور بعض کا اس کا ترجمہ صرف سینڈ ہلز یا سینڈ ڈیونز بھی کیا جاتا ہے کہ ریت کی پہاڑیاں۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ونڈ کروڈ سینڈ ہلز۔ اور دوسرا لفظ آیا تھا خلط، خلو سے بنا، خے لام واو سے، کہ ہو گزرے ہیں یا گزر چکے ہیں یا گزشتہ کہہ لیں، پاسٹ اوے۔ اب جیسے احقاف کی بات ہو رہی تھی، پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک لفظ احقاف آپ کو واضح ہو جائے۔ حالانکہ جب ہم نے اس صورت کا آغاز کیا تھا تو اس وقت بھی اس کا ایک انٹروڈکشن دیا تھا، لیکن اب چونکہ لفظ اس آیت میں سامنے آیا ہے تو ایک تھوڑا بہت اس کو دوبارہ ہم ریوائز بھی کر لیتے ہیں کہ بیسیکلی ریت کے جو اونچے ٹیلے یا سینڈلز، اور بعض اوقات ہوا کے جب تیز آندھی چلتی ہے، اور جن لوگوں نے صحرا دیکھا ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ ٹیلے بالکل سیدھے نہیں ہوتے، ان میں کرو سی ہوتی ہیں۔
تو اس لیے ونڈ کروڈ سینڈ ہلز یا کوس کی شکل میں بننے والے ریت کے ٹیلے بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کریم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس لفظ کا اطلاق اس علاقے پہ کیا گیا ہے جس میں قوم عاد جو ہے وہ بستی تھی۔ اب یہ جو علاقہ ہے یہ مشرق اور مغرب میں عمان سے یمن اور شمالاً جنوباً نجد سے حضر الموت تک پھیلا ہوا ہے اور تقریباً 3 لاکھ مربع میل پہ مشتمل ہے۔ قرآن کریم میں قوم نوح کے بعد ہمیں قوم عاد کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے آباء و اجداد حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم پہ عذاب آیا تھا اس سے جو لوگ بچ گئے تھے یہ ان پہ مشتمل تھے، اور یہ نام عاد جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ بیٹا سام جو ہے اس علاقے میں بسے تو ان کی اولاد سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک وافر جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بھی دے رکھی تھیں اور وافر وسائل زندگی بھی دے رکھے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ رسولوں کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے اور جاہ پرستی اور دولت پرستی، بہت طاقتور تھے، جس علاقے میں جانا ہے قبضہ کر لینا، اپنے جیسا سمجھتے کسی کو رہتی، قد بھی ماشاءاللہ ان کے بہت بڑے تھے اور بہت ہی طاقتور لوگ تھے، جسمانی طور پہ بھی ذہنی طور پہ بھی، بہت ہی ایجادات کی، بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگز بنائیں، بڑی بڑی یادگاریں بنائیں، اور وہ اپنے جیسا کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اب جب تعلیمات ربی سے دور ہو گئے تو ان کے پاس کافی پیغمبر آتے رہے، اور اب ہمارے سامنے ذکر جو ہو رہا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، تو یہ بیسیکلی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر جو ہے ہمیں قرآن کریم سے اس کا جو ثبوت ہے وہ ہمیں سورہ ہود کی آیت نمبر جو 50 ہے اس سے ملتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور عاد کی طرف ان کے بھائی باند ہود علیہ السلام، فرمایا اے قوم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی بھی الہ سوائے اس کے، نہیں ہو تم مگر افطرا کرنے والے۔ اب قوم کا جواب سنیے گا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ پیغام دیا، قالوا اجئتنا، تو کیا آپ اس لیے آئے ہیں لتافکنا عن آلہاتنا، کہ ہمیں اپنے الہوں سے آپ ہٹا دیں، جن کو ہم نے الہ بنا رکھا ہے ان سے آپ ہمیں متنفر کر دیں، برگشتہ کر دیں، ان سے ہٹا دیں، دور کر دیں۔ فاتنا، تو لے آئیں، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آئیں پھر جس کا آپ وعدہ دے رہے ہیں ہمیں اگر آپ سچے ہیں۔ قالا، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انما العلم عند اللہ، بھئی اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں ما ارسلت بہ، جو پیغام مجھے دے کے بھیجا گیا ہے، میں کو اپنی بات کر ہی نہیں رہا، جو اللہ پاک نے مجھے پیغام دیا ہے میں تو وہ باتیں وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل ایک جاہلوں جیسا بیہیویئر جو ہے وہ کیے جا رہے ہو، کوئی عقل سمجھ تم کام نہیں لے رہے ہو۔ اب قوم کی اکثریت جو ہے اس کو اپنے باپ دادوں کے عقائد پہ اور رسم و رواج کو چھوڑ کے ایک نئی طرز فکر جو اپنانا اسے بڑا محال نظر آتا تھا۔ یہ اس وقت بھی تھا اور یہ آج بھی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی انتھک کوششوں کے باوجود اکثر لوگ رائے ہدایت پہ آنے کو تیار ہی نہ ہوئے اور سچائی کی دلیل کے طور پہ اس عذاب کا مطالبہ کر ڈالا جس کے حوالے سے ڈرائے جاتے تھے، جس کے حوالے سے خبردار کیے جاتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طرح سے یہ کوشش کی کہ ان لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس پیغام حق کے پیچھے ان کی کوئی بھی ذاتی غرض نہیں ہے، صرف اور صرف اس قوم کی بھلائی مقصود ہے، اور وہ بحکم ربی اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہمیں سورہ شعراء کی آیت نمبر 127 میں ملتا ہے۔ اور نہیں میں سوال کرتا تم سے کسی بھی اجر کا،
میرا اجر تو ہے رب العالمین پہ۔ جب قوم کسی بھی طرح سے نہ مانی تو آپ نے یہ کہہ کر ان کو اس انجام سے آگاہ فرما دیا جس کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 57 میں ملتا ہے۔ پھر اگر روح گردانی کرتے ہو تم تو بے شک میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں جو پیغام میں دے کر بھیجا گیا ہوں، اور جانشین بنا دے گا میرا رب ایک قوم غیر کو، اور نہ ضرارت دے سکو گے تم کچھ بھی، بے شک میرا رب ہے ہر چیز پہ محیط۔ فلما رأوہ عارضا مستقبلا، جب دیکھا انہوں نے ایک بادل کو مستقبلا آتا ہوا، اپنی طرف آتا ہوا، مستقبل جیسے ہم لفظ استعمال کریں بالکل وہی لفظ ہے۔ فلما رأوہ عارضا مستقبلا اودیاتہم، جب دیکھا انہوں نے ایک بدلیوں کو یا ابر کو امڑتا آ رہا ان کی وادیوں کی طرف، چلا آ رہا ہے ان کی وادیوں کی طرف، قالو تو بولے ھذا عارض ممطرنا، یہ تو ایک بادل ہے، یہ تو ایک ابر ہے جو ہم پہ برسے گا، بل ہوا مستعجلتم بہ، بلکہ یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم اجلت مچا رہے تھے، جس کا بار بار تم سوال کرتے تھے کیوں نہیں وہ عذاب لے کے آتے اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ ریحن، یہ ایک ہوا ہے، فیہا عذاب علیم، جس میں ایک المناک عذاب ہے۔ مستقبل کا لفظ ہے قبل سے بنا، قبل ہوتا ہے کوئی چیز سامنے آتے ہوئے، اپروچنگ۔ عارضون، عرض سے بنا، عین رے زواد، افق سے اٹھتے ہوئے بادل، کلاؤڈز رائزنگ فرام دی ہوریزن، یا بدلیاں جیسے دور سے آپ دیکھیں پہاڑیوں کے پیچھے سے اٹھ رہی ہیں، دور افق سے جب بدلیاں اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں تو ان کو عارض کا لفظ جو ہے اس سے عربی میں بیان کیا جاتا ہے۔ ممطرنا، مطر سے بنا، میم تو یہ رے، ہم پر خوب بارش برسائے گا، برنگ اس ہیوی رین، یہ ہیوی رین کو ذرا انڈر لائن رکھیں، ہیوی رین۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس لفظ کا استعمال جو ہے اس سے وہ اس کام لے کہ بہت ہی تیز اور ایک خطرناک قسم کی بارش جس کی وجہ سے مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے، یہ عام بارش کے لیے قرآن نے لفظ استعمال نہیں کیا، جہاں بھی مالی اور جانی نقصان ہے وہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اب جب آپ اس آیت پہ غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جب اس طوفان کے آثار نمودار ہونے لگے تو نافرمانوں کی اکثریت نے اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے اسے بارش کے اسباب جانا، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہماری ظاہری آنکھ دیکھ رہی ہے وہی حقیقت۔ تو دمرو، اب اس عذاب کا اس ہوا کا جو ذکر ہے، تو دمرو کل شیء بامر ربھا، پامال کر ڈالتی ہے، دے مارتی ہے ہر شے کو اپنے رب کے عمل سے۔ فاصبحوا، تو پھر وہ ہو گئے، جب وہ ہوا ان پہ چلی تو ہو گئے، لا یرا الا مساکنہم، کہ کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا سوائے ان کے مساکن کے، سوائے ان گھروں کے جن میں وہ رہتے ہوتے تھے۔ کذالک، تو اس طرح سے، کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو، مجرموں کی قوم کو۔ اب اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ ہمیں سورہ القمر کی آیت نمبر 19 اور 20 میں ملتی ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے بھیجی ان پہ ایک ہوا تند و تیز، یوم نحس میں لگاتار چلنے والی، کھینچ مارتی لوگوں کو جیسے وہ تنے کسی درخت کے اکھڑے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 6 اور 7 اس کا میں جو بیان کر رہا تفصیل ہے، اور رہے عاد، بس ہلاک کر دیے گئے سناٹے دار تند و تیز ہوا سے، جو مسلط رکھی گئی ان پہ 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ تم دیکھتے ہو لوگوں کو اس میں پڑے ہوئے جیسے وہ تنے کسی درخت کے کٹے پڑے۔ اور آیت نمبر 25 جو ہمارے سامنے ہے، جب اس پہ آپ غور کرتے ہیں تو یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب مجرموں پہ کوئی عذاب نازل ہوتا ہے تو ان میں سے کسی کو بھی بھاگ نکلنے یا بچ نکلنے کا موقع نہیں ملتا، اور اللہ کریم اپنی مہربانی سے ایمان والوں کو اس سے محفوظ فرمانے کا بندوبست
کر دیتے ہیں، جیسا کہ اس موقع پہ بھی ہوا، اور اس کا ذکر ہمیں سورہ ہود کی آیت نمبر 57 میں ملتا ہے۔ اور جب آیا ہمارا امر تو نجات دی ہم نے ہود علیہ السلام اور جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے، اور بچا لیا ہم نے انہیں ایک عذاب غلیظ سے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اب اس قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارے سامنے یہ رکھا جا رہا ہے تاکہ ہم یہ سوچیں اور سمجھیں۔ یہ جتنے بھی قوموں کے تذکرے ہیں یہ نصیحت کے لیے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا، تحقیق ہم نے تمکن دیا تھا انہیں اس میں، اس علاقے میں، اس احقاف کے علاقے میں جو ان کے حدود تھیں، ان کو ایسا جماؤ دیا تھا، ایسا استحکام دیا تھا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ جیسا تمکن تمہیں نہیں دیا، جتنا استحکام، جتنی قوتیں، جتنی صلاحیت اور وسائل انہیں دیے تھے تمہیں ایسے نہیں دیے ہوئے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور کر دیے تھے ان کے لیے سمع و بصر اور افادہ۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةُهُم مِّن شَيْءٍ، تو جب وہ عذاب آ گیا تو نہ کام آئی انہیں ان کی سماعت، نہ ہی ان کی بصارت، اور نہ ہی ان کے افادہ، کچھ بھی۔ اذ کانوا یشہدون، کیونکہ اب ان کا قصور بتایا جا رہا ہے۔ اذ کانوا یشہدون بآیات اللہ، کیونکہ وہ مجادلہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، اللہ تعالیٰ کے نشانیوں سے۔ مجادلہ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے کرنا، خواہ مخواہ کے آرگومنٹس نکالنا، خواہ مخواہ کی تنقید کرنا۔ وحاق بہم، اور گھیر لیا انہیں، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا استہزاء کیا کرتے تھے، جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی نے انہیں گھیر لیا۔ مکناہم، مکان سے بنا، جیسے ہم کہتے ہیں مکان، مکان ایک اسٹیبلشمنٹ، ہم نے انہیں جماؤ دیا، ہم نے انہیں استحکام دیا۔ وی ہیڈ اسٹیبلشڈ اور اسٹرینگتھنڈ دیم۔ افئداتہم، فاد سے بنا، فے حمزہ دال، عام طور پہ بعض کا اس کا ترجمہ دل بھی کیا جاتا ہے، اور بہت کم تراجم میں اس کا ترجمہ دل و دماغ بھی کیا گیا ہے، اور کچھ میں مرکز حواس کے طور پہ بھی کیا گیا ہے۔ ہارٹ اینڈ مائنڈ، سینٹر آف سینسز۔ جو اکثر تراجم میں دل کا ترجمہ ہے، میری اپنی رائے میں وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قلب کا ترجمہ بھی دل ہی ہے، اور قلب ہی اکثر جو لفظ ہے دل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ باطنی طور پہ کسی چیز کو پہچاننے کی یا کسی چیز کو جاننے کی صلاحیت ہے جسے دل کی آنکھ سے دیکھنا کہا جاتا ہے، یا جسے دل سے دیکھنا کہا جاتا ہے۔ یہ حسیات یا الہامی طور پہ کسی کو دیکھنے اور پہچاننے کی کیفیت کو بھی کہا جاتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے اس کا مفہوم دل کی دھڑکنیں بھی بتایا ہے، لیکن اب جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس کا حوالہ سورہ نجم کی آیت نمبر 11 ہے، کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا، یا وہ حسیات جو الہامی طور پہ ہیں ان میں رہ کے کسی چیز کا مشاہدہ کرنا۔ سورہ نجم آیت نمبر 11، ما کذب الفؤاد ما رأى، نہیں جھوٹ جانا افادہ نے جو کچھ دیکھا۔ اب آیت نمبر 26 جو ہے یہ پورا آپ نے دیکھا کہ پوچھے قوم عاد کا حوالہ دے کے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسا کچھ انہیں دیا تھا تمہیں نہیں دیا، تو ان کے ہاتھ، ان کے کام بھی، وہ ان کی عقل، سمجھ، ان کے حواس نہ آئے، کیونکہ وہ اللہ کریم کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کریم کی جو آیات ہیں ان میں نکتے چینیاں کرتے تھے۔ اور یہ توجہ ہمیں دلائی جا رہی ہے کہ دیکھ لو، وہ لوگ جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے پاس وسائل بھی تمہارے سے زیادہ تھے، جو عروج اور استحکام انہوں نے دیکھا ہے وہ تو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے پیغام الہی سے روگردانی کی تو ان کی وہ صلاحیتیں، ان کے ساز و سامان کسی کام نہ آئے۔ اسی طرح تم لوگ بھی بھول میں نہ رہنا، یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم بھی کسی بھول میں نہ رہنا۔ یہ مال و دولت، یہ صلاحیتیں، یہ سامان زندگی یہیں پڑا رہ جاتا ہے، اور کامیابی
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی بات ماننے اور اس پہ عمل کرنے میں ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكَ مِنَ الْقُرَىٰ، اور تحقیق ہلاک کر دی ہم نے جیسی تمہارے ارد گرد کچھ بستیاں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكَ مِنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے ہلاک کر دیے کئی بستیاں جس طرح کی تمہارے ارد گرد موجود ہیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم تو طرح طرح سے اپنی نشانیوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ رجوع لائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہ نصرت کی ان لوگوں کی جنہیں بنا رکھا تھا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا الہ۔ تو قوم عاد کے ایگزامپل تو اپنی جگہ، اگر آپ لوگ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو آپ کو کئی ایسی بستیاں نظر آئیں گی جو ہلاک کر دی گئی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے بار بار ان کے سامنے اپنی نشانیاں پیش کی، طرح طرح سے چیزیں، ایک نہیں کئی پیغمبر آئے، اور کیا مقصد تھا؟ تاکہ وہ سارا کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف دھیان کریں، اللہ کی باتوں کو مانیں، اللہ کے رسولوں کی باتوں کو مانیں۔ لیکن جو انہوں نے اپنے طور پہ جن کو الہ بنا رکھا تھا کہ اپنے مددگار کہہ لیں، اپنے ساتھی کہہ لیں، کہ جن سے معبود ایک ترجمہ کیا جاتا ہے، آلدو وہ ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے کہ وہ لفظ ٹھیک ہے یا نہیں، آپ یہ کہہ لیں حاجت روا کہہ لیں، کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ہر طرح کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک حاجت روائی کا ایک مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو جب سختی کا موقع آیا، جب وہ عذاب کا موقع آیا، تو کچھ بھی کام نہیں آیا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے حقیقت کے خلاف تھا۔ بل ضلوا عنہم، ایسی ساری چیزیں ان سے کھو گئیں، گم ہو گئیں۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے جھوٹ تھے جو انہوں نے خود افطرا کیے ہوتے، افطرا کیے تھے، خود سے گھڑ رکھے تھے۔ حولکم، حول سے بنا، ہے واؤلام، تمہارے آس پاس، تمہارے ارد گرد، اراؤنڈ یو اور سراؤنڈنگ یو، قربانن، قرب سے بنا، کاف رے بے، تقرب پانے کو، قربت کا ذریعہ، ہیو نیئرنیس۔ اب جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ قوم عاد کے علاوہ بھی ایسی کوئی بستیاں ہیں جو آلموسٹ ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ جہاں بھی پیغام حق پہنچایا گیا تو اکثریت نے باطل کو ہی ترجیح دی۔ بار بار کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود جب رائے راست پہ نہ آئے تو نتیجتاً ہلاک کر دیا گیا۔ اب اس وقت ان کے خود ساختہ الہوں نے، خواہ ان کا تعلق انسانوں سے تھا، خواہ اس کا تعلق مال و دولت سے تھا، خواہ انہوں نے اپنے اولاد کو یا وسائل کو، جس کو بھی الہ کا درجہ دے رکھا تھا، کوئی بھی چیز ان کی مدد نہ کر سکی کہ اس آفت سے انہیں بچا لے۔ اب ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے ایک سامان عبرت ہے، اور جو آدمی بھی، جو شخص بھی ایک غیر جانبدار ذہن کے ساتھ ان نشانیوں کا مشاہدہ کرے گا تو انشاءاللہ حقیقت حال اس پہ واضح ہو جائے گی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اب ہمارے سامنے ایک اور ایگزامپل رکھی جا رہی ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف جنوں کی ایک نفری ہوتی ہے ایک چھوٹی جماعت، جنوں کو ایک نفری کو، یستمعون القرآن، تاکہ وہ سنیں قرآن کریم کو۔ فلما حضروا، تو جب وہ وہاں پہ حاضر ہوئے، جب وہاں پہ آئے، قالوا انصتوا، تو ایک دوسرے بولے انصتوا، خاموشی سے سنو۔ فلما قضی، اور جب وہ پورا ہو چکا، جو تلاوت ہو رہی تھی جب وہ پوری ہو چکی، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ لوٹ گئے، وہ واپس گئے اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی روشنی لے کے گئے۔ صرفنا، صرف سے بنا، سواد ریف ہے،
ہم نے مائل کر دیا، ہم نے پھیر دیا. وی ٹرنڈ، وی انکلائنڈ اور ڈائورٹڈ دیم. انستو، نصت، جسے ہم لفظ بناتے ہوتے ہیں نصیحت، تو نصیحت کا لفظ بیسیکلی نصت ہے، نون سواد تے. سننے کے لیے خاموشی اختیار کرو، اس میں ایک حکمیہ انداز ہے. انستو، یہ اگر نصتو ہوتا تو پھر اور بات تھی. انستو ایک آرڈر جیسے ہوتا ہے کہ سینئر آرڈر دے رہا ہو. انستو، غور سے سنو، چپ ہو جاؤ، خاموش رہو. تو کیپ کوائٹ ان آرڈر ٹو لسن اور ہیئر. اب تھوڑا سا غور کیجئے، تلاوت قرآن کریم کے موقع پہ اس تلاوت کو خاموشی اور پوری توجہ سے سننا قرآن کریم کے آداب میں شامل ہے. جیسے کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 20 میں ذکر ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کریم کی قرأت کی جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم ہو. اور اس سے بڑا رحم اور کیا ہوگا کہ آپ کو اس کا فہم جو ہے وہ نصیب ہو جائے. غور سے سننا ہے، تفکر کرنا ہے، پھر انشاءاللہ یہ آپ پہ کھلے گا. اب اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے اس آیت سے کہ جو سننے والے تھے وہ ان آداب سے واقف تھے، اور جب غور سے سنا تو اس کلام کی حقانیت ان پہ واضح ہو گئی. اب تفکر سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے، یا وہ جو پارٹی آئی تھی وہ ایمان لائے، اور واپس جانے کے بعد اپنی قوم کو پیغام حق پہنچایا. اور اسی کا ذکر ہمیں انشاءاللہ آگے ملے گا. کالو، اب جب اپنی قوم کے پاس واپس پہنچے ہیں، کالو کہتے ہیں یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمینا کتابن، ہم نے سنی ہے ایک کتاب، ہم نے سماعت کی ہے ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدق ما بین یدیہ ہے، جو مصدق ہے ان کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، ان کی تصدیق کرتی ہے، ان کی سرٹیفائی کرتی ہے جو آلریڈی کتابیں موجود ہیں. یہدی الی الحق، ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، ولا طریق مستقیم، اور طریق مستقیم کی طرف. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو داعی اللہ ہے، اجابت کرو اللہ کے داعی کی، وآمنوا بہ، اور اس پہ ایمان لے آؤ، اس کی بات مان لو. یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے تمہارے گناہ اور پناہ دے تمہیں. یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے تمہیں گناہ تمہارے. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ علیم، اور پناہ دے تمہیں ایک عذاب المناک سے. طریقن، ترک سے بنا. جو لوگ مکہ گئے ہیں عمرے پہ یا حج پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک مین سڑک یا مین روڈ آ رہی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، باب فیصل پہ، باب کنگ فہد پہ، تو اس سڑک کا نام ہی طریق ابراہیم ہے. طریقے کو بھی کہتے ہیں راستہ، بیسیکلی راستہ. اور دوسرا اس کا میننگ بنتا ہے طریقہ کار، وے، پاتھ یا کنڈکٹ. دائجہ، داؤ سے بنا، دال این واؤ، دعوت دینے والا یا بلانے والا. کالر، جو آپ کو بلا رہا ہو، دعوت دے رہا. یجرکم، جور سے بنا، جیم واؤ رے، محفوظ رکھنے یا اپنے جوار میں رکھ لے، اپنے پاس تمہیں حفاظت کی خاطر رکھ لے. ایمان لانے کے بعد وہ جنہوں نے قرآن کریم کی سماعت کی تھی، وہ جو نفری ہے جس کا ذکر ہوا کہ جنوں کے ایک نفری، ایمان لانے کے بعد اپنی قوم کے پاس پہنچ کے انہوں نے جس انداز سے حق کی دعوت دی، اس آیت میں اس کی جزیات جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا بھی ذکر ہے اور صاحب کتاب کا بھی، اور ساتھ یہ بات بھی واضح کہ دونوں پہ ایمان لانا ہے. کیونکہ
جب صاحب کتاب کی دعوت پہ لبیک کہا جاتا ہے تو پھر اسی کے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کتاب پہ عمل کیا جاتا ہے. اور جب ہم بھی ایسا کریں گے تو ہمارا خالق اور مالک حقیقی انشاءاللہ کمال مہربانی سے ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں معاف فرما دیتا ہے. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اجابت نہ کرے. اجابت کیا ہے؟ کہ جب آپ کے سامنے ایک چیز پیش کی گئی تو اس کا جواب دینا، ریسپانڈ. بیسیکلی انگلش میں آپ کہتے ہیں ریسپانڈ، لیکن ہمارے عام طور پہ ترجمہ کیا جائے تو اس بات کو قبول کرنا. جب حق بات آپ کے سامنے پیش کی جائے اور آپ قبول نہ کریں، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو نہ اجابت کرے اللہ تعالیٰ کے داعی کی، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو نہیں وہ عاجز کر سکتا زمین میں. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہیں اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی دوست. اولئک فی ضلال مبین، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یجب جواب میں کام کرے، جواباً کام کرے. ہم اسے عام طور پر ترجمہ کیے ہوئے جاتا ہے لبیک ہے، قبول کر لے، رسپانڈ. بے موجزن، عجز، این جیم زے سے بنا، عاجز کر سکے، بچ کے نکل سکے، کہیں قابو سے نکل جائے. ٹو فرسٹریٹ اور ٹو اسکیپ. اب یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے داعی یا اللہ تعالیٰ کی طرف جو دعوت دینے والا ہے، دعوت دینے والے کی جو کال ہے، اس کے بلانے پہ جو کان نہیں دھرتا، وہ بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا. اگر کسی کو شک ہے کہ اسے کوئی ایسی پناہ میسر آ جائے گی یا کوئی اسے ایسی پروٹیکشن دے گا اور اللہ کی گرفت سے بچا لے گا، تو وہ ایک بھول میں پڑا. تاریخ گواہ ہے کہ بڑے سے بڑا حکمران، بڑے سے بڑا طاقتور یا بڑے سے بڑا کوئی دولت مند بھی کہیں بھاگ کے نہیں جا سکا، کیونکہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو کوئی بھاگ کے جائے گا کہاں؟ اولم یرو، وہ کیا دیکھتے نہیں ہو، کیا سوچتے نہیں ہو، کیا غور نہیں کرتے ہو؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ جس اللہ نے خلق فرمایا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، ولم یعی بخلقنا بقادر، ولم یعی بخلقنا، اور نہ تھکا، اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی اس کے بنانے میں. بقادر، وہ اس بات پہ قادر ہے، الا ان یحیی الموتیٰ، کہ زندہ کر دے مردوں کو. بھلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر شے پہ قادر ہے. یا اجی این یہ تھکان ہوئی، واز ویئرڈ اور worn out. اب جو طرز کلام ہے ہمارے سامنے، وہ زندگی کی اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے جس کی نشاندہی سارے نبیوں نے کی. لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس کا اکثریت نے انکار کیا، کرتی رہی ہے، کر رہی ہے، کیونکہ ایک اکثریت آج بھی اس حقیقت سے نہ واقف. اور وہ حقیقت مرنے کے بعد زندہ ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا اور اس کے مطابق جزا پانا ہے. اور جب بھی اس حقیقت کی نشاندہی کی جاتی ہے تو عجیب و غریب طرح کے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں، اور آج بھی کوئی صورت مختلف نہیں ہے. لیکن کیا یہ اس رب کائنات کے لیے کچھ مشکل ہے جس نے یہ سارا کچھ بنایا اور اس کا نظام چلایا جا رہا ہے؟ یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اب جو لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس طرح لا کھڑے جاتے ہیں جو کفر کرتے رہے، جو انکار کرتے رہے آگ پہ. الیس ھذا بالحق، کیا جو تمہیں بتایا تھا وہ بات حق نہیں ہے؟ کیا وہ سچ نہیں ہے؟ کیا وہ حقیقت نہیں ہے؟ قالو، تو کہہ اٹھتے ہیں، بلا کیوں نہیں، وربنا، قسم ہمارے رب کی، ہمارے رب کی قسم بالکل سچ ہے، حق ہے. قالا، تو پھر انہیں کہہ دیا جاتا ہے، فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو مزہ عذاب کا کیونکہ تم نے اس کا انکار کیا تھا.
تم نے اس حقیقت کا کفر کیا تھا، تم نے اس کا انکار کیا تھا۔ اب یہ آیت جو ہے ایسے منکرین حق کے انجام پر روشنی ڈال رہی ہے، اور اب وقت کیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے بچشمے خود اس حقیقت کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ماننے کے سوا کوئی چارہ رہ ہی نہیں گیا۔ اصل کمال تو یہی تھا نا کہ رسولوں کے بتاؤ پہ ایمان لے آتے۔ اب جب خود اپنی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، اب بچنے کی تو کوئی صورت رہ ہی نہیں گئی۔ لیکن ایسے وقت میں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا کسی کام نہیں آتا، اور جو کیا ہوا ہے اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑتی ہے۔ فصبر، تو صبر کر، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا صبر کیا تھا اولو العزم رسولوں نے۔ ولا تستعجل لهم، اور نہ اجرت کرو ان کے لیے، جو بھی داہی ہے حق کا، یہ اس کے لیے، ان سب کے لیے، کہ اگر لوگ اس طریقے سے انکار کرتے ہیں تو کیا سوڑے نہیں پہنا، سیدھے سے لفظوں میں جلدی مت کرو، اجرت نہیں کرنا، دل تنگ نہیں کرنا۔ کہنہم یوم یرونا ما یوعدون، جس روز یہ دیکھیں گے اسے جس چیز کا وعدہ دیے جا رہے ہیں، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، تو انہیں ایسے لگے گا گویا نہیں رہے وہ اس دنیا میں سوائے ایک ساتھ دن کی، کچھ لمحے، تھوڑا سا ٹائم۔ بلاغ پہنچا دیا ہے، اصل بات بتا دی گئی ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو اب خود بتاؤ کون ہلاک ہوتا ہے سوائے ان کے جو فاسق ہیں، سوائے ان کے جو جانتے بوجھتے غلط کام کیے جا رہے ہیں۔ العزم، عزم سے بنا، این زی میم، اہل ہمت، پختہ عزم والے، ڈٹرمنڈ، the one having firm resolve۔ یلبسو، لبس، لام بیس سے، وہ اس حالت میں یا اس جگہ پہ رہے، this state۔ بلاغ، بلاغ سے بنا، بات پہنچا دی ہے، آگاہ کر دیا ہے، کمیونیکیٹڈ۔ اب حق کے داہی پہ صبر کرنا لازم ہے، جیسے اس کے پیش رو جو اولو العزم پیغمبروں نے کیا، رسولوں نے کیا، اور انہوں نے پیغام حق پہنچانے میں اپنی پوری توانائیاں صرف کی، تو نہ کسی طرح کا کوئی لالچ اور نہ کوئی دھمکی انہیں مروب کر سکی، اور نہ ان کے کام سے انہیں روک سکی۔ اور یہی صبر کی عملی تشریح ہے کہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ اللہ کے بھروسے پہ اسے کیے جائے۔ تو صبر کا ایک ترجمہ ہے اسٹیڈ فاسٹ، ڈٹے رہنا، برداشت کرنا جو بھی آئے، اور اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اپنے کام کو جاری رکھنا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جنت اور دوزخ باقاعدہ موجود ہیں۔ اچھے لوگ اپنے اعمال کا صلہ پا رہے ہیں، اور برے کام کرنے والے اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اب یہ حقیقت مرنے کے بعد جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اس پیشی کے موقع کو، اپنے اعمال کا حساب دینے کو مستقبل بعید میں ہونے والا کوئی واقعہ جانتے ہیں، انہیں اس وقت احساس ہو جاتا ہے کہ کتنی بڑی بھول میں رہے، لیکن اس وقت یہ پچھتاوے کسی کام نہیں آتے۔ اپنا بویا تو کاٹنا ہے، جو کیا تھا اس کی جزا تو پانی ہے۔ اب پوری صورت کا ایک مختصر سا خلاصہ، ہر آسمانی کتاب کسی نہ کسی نبی پہ نازل ہوئی ہے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صرف کتاب کافی نہیں ہوتی جب تک کوئی صاحب کتاب اس کتاب کی مکمل تشریح اور اس کا عملی نمونہ پیش نہ کرے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اب اس کے بعد نہ تو کوئی کتاب آئے گی اور نہ کوئی اور نبی آئے گا۔ آسمانی کتابوں اور نبیوں کی بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ان کے خالق اور مالک حقیقی کی پہچان اور اس کی بندگی کے طریقوں سے روشناس کرنا ہے۔ جو لوگ
اس حقیقت کو مان کے اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مستقبل کے خوف اور ماضی کے پچھتاووں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جبکہ جو نافرمان ہیں وہ اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور نتیجتاً کسی نہ کسی عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس حالت میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، نہ تو کوئی خود ساختہ الہ، چاہے وہ انسان ہو، مال و دولت ہو، اولاد ہو یا جو عشمت کچھ بھی ہو، کچھ کام نہیں آتا۔ اب ہم سب کی بلکہ سب لوگوں کی کامیابی قرآن کریم کا صحیح فہم حاصل کرنے اور اس پہ ختم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔